کہ اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچایا. کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں. یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا مسلمانوں آپ سب سے بہترین امہ ہیں سارے جہاں میں. کیا ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگیں اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوگی. یہ کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتے اور ہم سے پوچھتے ہیں کیا آپ کے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور اکثر ہم مسلمان کہیں گے ہاں بے شک لکھا ہے. ان کا اگلا سوال تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. وہ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے قرآن مجید میں آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار لکھا ہوا ہے؟ سارے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے نام سے کتنے بار ہوا ہے قرآن مجید میں؟ آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے 5 بار ہوا ہے. 4 بار محمد 1 بار احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اگلا سوال عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان کے نام سے کتنے بار ہو چکا ہے قرآن مجید میں؟ آپ کو نہیں پتا تو کہیں گے 25 بار. عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 بار آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 5 بار. ان کا اگلا سوال کون بڑا؟ آپ کے قرآن مجید میں جس کا ذکر 5 بار آتا ہے وہ بڑا کہ جس کا نام 25 بار آتا ہے وہ بڑا؟ کون بڑا 5 بار یا 25 بار؟ 25 بار. آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے, آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ. ان کا اگلا سوال آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جسمانی حالت سے زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ اور ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے, ان کی قبر مدینہ میں ہے. ان کا اگلا سوال عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ مر گئے؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. ان کا اگلا سوال کون بڑا؟ وہ پیغمبر جو مر گیا وہ بڑا کہ وہ پیغمبر جو زندہ ہے وہ بڑا؟ کون بڑا؟ وہ جو زندہ ہے کہ وہ جو مر گیا ہے؟ زندہ ہے وہ بڑا ہے. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں زندہ ہے وہ بڑا ہے. آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے, آپ کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کریں گے اور ہم مسلمان ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. یہ کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں آ کے ہم کو پنچنگ بیگ جیسا استعمال کر رہے ہیں. پنچنگ بیگ پتہ ہے؟ پنچنگ بیگ جس سے پریکٹس کرتے باکسنگ, ہمیں پنچنگ بیگ جیسا استعمال کر رہے ہیں. ہمیں ڈور میٹ پاؤں پوچھنے کا جو آتا ہے پاؤں پوچھنے کا میٹ, پاؤں پوچھنے کی چیز استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. اور جب ہم جا کے پوچھتے ہیں ہمارے کوئی مولانا سے کیا جواب دینے کا, بولیں گے شیطانی سوال ہے ان سے بات مت کرو. یہ کرسچن مشنری ہمارے گھر میں اندر آ کے ہمارا برہان ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. وہ اگلا سوال کرتے ہیں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نے کوئی بھی معجزہ کیے؟ ہاں بہت سے کیے. ہم جواب دیں گے بہت سے کیے. آپ کو کوئی بھی معجزہ پتا جس میں ان نے مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں ہے, صحیح حدیث میں کوئی بھی حدیث نہیں جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے میں جان ڈالی. ان کا اگلا سوال عیسیٰ علیہ السلام
کیا ان نے مردوں میں جان ڈالی؟ اور میں کہنا پڑے گا قرآن کی آیت ہے باذن اللہ، اللہ کے نام سے اٹھو. ہاں ان نے مردوں میں جان ڈالی. تو کون بڑا، وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ کون بڑا؟ وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ جو مردوں میں نہیں جان ڈال سکتا بڑا؟ سوال پوچھیں گے آپ کو لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. ان کا اگلا سوال، آپ کے آخری پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد اور والدہ تھے؟ ہاں والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام، ان کے والد اور والدہ تھے؟ والدہ تھے لیکن والد نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے ذریعے پیدا کیا بنا والد کے. ان کا اگلا سوال، کون بڑا، جو شخص والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا کہ جو شخص بنا والد پیدا ہوتا ہے؟ کون بڑا؟ کون بڑا؟ سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. یہ کرسچن مشنری ہمارے گھر میں گھس کے ہمارا قرآن، ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. رونا ہے مسلم امہ پہ، کیونکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں. قرآن مجید میں سب کے جواب ہے، سب کے جواب ہے. ان کے جواب دینا بہت آسان ہے لیکن ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں گے پھر ہی ہم ان کا جواب دے سکیں گے.